جو ڈرگ ایڈکشن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے اور ہماری لائف کو کیسے اثر انداز کرتی ہے؟ ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہوتا ہے اور ایک کیمیکل ایڈکشن ہوتا ہے. یہ وہ ایڈکشن ہے جس میں جو ہے نا یہ اس کو آپ کے دماغ کو اور اس چیزوں کو متاثر کرتا ہے. کوئی ایسے سائنس جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف چلا گیا، اس نشے کی جیسی لت میں مبتلا ہو گیا ہے تو دیکھیے ان کو موٹیویٹ کرے، علاج کے لیے موٹیویٹ کرے. بہت سے ایسے مریض جو علاج کے لیے راضی نہیں ہوتے، اس میں آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے مدد لے سکتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جو ہے وہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں پیشنٹ کو، کیسے آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ کسی کا پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے تو اس کا بروقت علاج کروائے. السلام علیکم جی، دس از سمر عمر اینڈ یو آر واچنگ کاکٹیل. آج ہم بات کریں گے بہت ہی کروشل ٹاپک پہ، جو ہے ڈرگس ایڈکشن، جو بہت زیادہ ہماری ینگسٹرس میں دیکھنے آ رہی ہے. ایون کہ یونیورسٹیز کالجز میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ایون فیملیز کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ڈرگس ایڈکشن میں پڑ چکے ہیں. تو آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں گی. ڈرگ ایڈکشن از کالڈ، اس کو منشیات کی لت کہتے ہیں. منشیات کی جو لت جو ہے وہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ارد گرد ان کی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز، ان کے فرینڈس، ایون یہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں. آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ کچھ ادارے بھی ہوتے ہیں جو اس جو ایڈکشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو اس مشکل سے نکالتے ہیں. اور آج ہی ہمارے پروگرام میں ہم نے انہی کو انوائٹ کیا ہے جو پورے ادارے کو رن کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. آج ان سے جانیں گے کہ یہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، جو بچے پڑ جاتے ہیں، اس میں ایڈکشنس میں آ جاتے ہیں، ان کو ہم کیسے روکا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کفایت حسین، جو کہ سی او ہیں دا نیو لائف ریہاب سینٹر کے. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کفایت حسین، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے اور ہماری لائف کو کیسے اثر انداز کرتی ہے؟ بیسکلی کوئی بھی ایڈکشن جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہوتا ہے، جس کو ہم ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہوتا ہے اور ایک کیمیکل ایڈکشن ہوتا ہے. نان کیمیکل ایڈکشن وہ چیز ہے جس طرح ہمارے بچے آج کل کے جو گیمز جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں، جس طرح پب جی ہے اور بہت سی ایسی گیم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نان کیمیکل ایڈکشن. جو کیمیکل ایڈکشن ہے جس میں وہ نشے جو کہ اگر آپ کے جسمانی اور ذہنی جو ہے نا آپ کو نقصان دیتی ہے یا آپ کو وہ نشہ کرتی ہے آپ کے جسم کو، تو وہ نشہ آور کہلاتی ہے. اس میں بہت سے ایسے ڈرگز ہیں، جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شروعات میں آپ کو بتا دوں تو اسموکنگ، اس کے بعد کینابس کے بعد ہیروین کے بعد جو ہے نا اور بہت سے کوکین. تو یہ وہ ایڈکشن ہے جس میں جو ہے نا یہ اس کو آپ کے دماغ کو اور اس چیزوں کو متاثر کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹس آتے ہیں، ڈرگس ایڈکشن کے جو پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس، زیادہ تر کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں جب ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں شروع میں ہمارے پاس، جیسے کہ پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، جس طرح یو کے، امریکہ، کینیڈا، ان ترقی یافتہ ممالک سے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ ویل ٹرینڈ ہوتا ہے. ہمارے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جن میں سائیکیٹرسٹ، کلینکل سائیکولوجسٹ، عالمی دین. لیکن جو پیشنٹ شروع میں ہمارے پاس آتا ہے، جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ایک پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مریض جو ہے نا وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا ہمیں زیادہ مشکلات درپیش ہوگی. تو آج کے دور میں بہت سی ایسی اچھی میڈیکیشن آ چکی ہے، جو بھی ڈرگز ہے، اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ ایک اچھے ادارے سے اس کا علاج کروا رہے ہیں، جو اتھینٹکلی اسلام آباد مطلب ہیلتھ سے رجسٹرڈ ہو، آپ کے پاس پروفیشنل سٹاف ہو اور پراپر میڈیکیشن ہو، تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی مریض کا علاج کرنے میں. جس طرح شروع میں اگر آپ نشہ چھوڑتے ہو اور آپ کو گھر میں وڈرولز میں آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے یا آپ کو وڈرولز ہوتے ہیں، تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہمیں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس تمام وہ پروفیشنل موجود ہوتے ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کا جو علاج ہے وہ
زیر نگرانی ہوتا ہے کنسلٹنٹ سائکیٹرسٹ، کلینکل ہوں سائیکالوجسٹ اور عالمی دین. یہ 3 پروفیشنلز ہیں جن کے زیر نگرانی نشے کے مریضوں کا اور سائکیٹرک پیشنٹ کا جو ہے نا وہ علاج ممکن ہوتا ہے. صحیح حسین صاحب، یہ بتائیے کہ جو ارلی سائنس کوئی بتائیں کہ جن کے بچے جو ہے وہ اس میں پڑ جاتے ہیں، نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں، تو کون سی ارلی سائنس ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اچھا یہ اگر اس طرح سے اگر وہ ریئیکٹ کر رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، یا کوئی ایسے سائنس جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف چلا گیا؟ دیکھیے کچھ ایسے سمٹم ضرور ہے جو جیسے کہ میں اکثر فیملیز کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کا وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے، یا ہوں اگر آپ کا بچہ ہے وہ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اس کی اسکول سے کمپلینز آ رہی ہے، یا وہ ہوں رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، یا اس کی سوسائٹی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کا جو اس کے جو دوست یار ہے وہ نشہ کرتے ہیں، تو ہم ہوں تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہو اور آپ کو اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ یہ لگ رہا ہو کہ وہ بہت ریڈ ہے یا اس میں چڑچڑاپن ہے اور وہ آپ سے آنکھیں نہیں ملا کے بات کر رہا، تو ڈیفینیٹلی کچھ گڑبڑ ہے. پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایسی فیملیز کو کہ آپ اپنے بچے کا کسی بھی اتھینٹک لیبورٹری سے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ضرور کروائے تاکہ بر وقت پتہ چل سکے، تاکہ آپ کے پیاروں کو بر وقت ہیلپ مل سکے. صحیح. تو آپ کے ادارے میں جب جو بھی لوگ آتے ہیں تو آپ کون سی تھراپیز یوز کرتے ہیں ان پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے؟ دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائکیٹرک سینٹر میں جو کہ نشے کا علاج کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تو سب سے پہلے جو مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم نے سب سے پہلے ان کا ایک ڈرگ اسکریننگ پروفائل کرنا ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کون کون سی ڈرگز لے رہا ہے یا وہ اس کی باڈی میں کون کون سے ڈرگز کے کیمیکلز ہے اور ہم نے اچھا. کون سی میڈیکیشن ان کو دینی ہے. فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے میڈیکیشن کا، جس میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. 2 ہفتوں کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ میڈیکیشن کا ہوتا ہے، جس کو وڈرول کو مینیج کرنے کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور اس کی باڈی میں جو کیمیکلز ہے اس کو واش کرنے کے لیے تھرو یورین وہ ختم ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ اچھا. ڈیٹاکسیفیکیشن کا ہوتا ہے جی. ہوں اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروگرام شروع ہوتا ہے، جس میں ہمارے جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ گروپ تھیراپی ان کو کرواتے ہیں. اس میں 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں، اس میں فیملی سیشنز ہوتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہماری ایک ایکٹیویٹی شیڈول ہوتا ہے اور اس میں ایک عالمی دین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے، جو ان کو 5 وقت نماز اور درس قرآن اور حقوق اللہ، حقوق العباد اور نشے کے حوالے سے ان کو لیکچرز دیے جاتے ہیں. اب جن فیملی کے بچے جو ہیں وہ ان ڈرگس ایڈکشن میں ہوتے ہیں، ان فیملیز کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وہ کیسے سپورٹ کریں اپنے بچوں کو؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا اگر کسی کا بھی بچہ یا پیارا یا کسی کا بھائی اس نشے کی جیسی لت میں مبتلا ہو گیا ہے تو دیکھیے ان کو موٹیویٹ کرے، علاج کے لیے موٹیویٹ کرے. بہت سے ایسے مریض جو علاج کے لیے راضی نہیں ہوتے، اس میں آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے مدد لے سکتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میں آپ صحیح. کو ادھر بتاتا چلوں کہ نشے کا جو مریض ہوتا ہے وہ 99% علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ ہوں نشہ میں ایک سکون ملتا ہے اور جو آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اور آپ چھوڑ نہیں ہوں. پاتے. 1% صحیح. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود ولنگلی علاج کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کا پیارا یا کسی کا بھی بچہ نشے جیسی لت میں مبتلا ہے تو آپ اس کو کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے تو آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹر والے آپ کو پراپر ایک ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی آپ کے پیارے کا وہ بر وقت علاج جو ہے نا وہ ممکن ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جی کے جو بالکل. سینٹر ہے اس پہ ہیلپ لے سکتے ہیں، تو آپ کیسے جو ہے وہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں پیشنٹ کو، کیسے آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس پوری دنیا سے پیشنٹس آتے ہیں، جیسے کہ یو کے، امریکہ، کینیڈا، ان ترقی یافتہ ممالک سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں. بہت سے ایسے پیشنٹ جو خود ولنگلی علاج ہوں کے لیے آتے ہیں، ان کو فیملی نے موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا پاکستان میں ہوں. ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے، یو کے جیسا ماحول ہے اور وہاں پہ بہت اچھی فیسلٹیز ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بہانے سے بھجوا دیتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام آباد جا کے جو ہے نا وہ شاپنگ کرنی ہے یا سیر کرنا ہے یا کسی کی شادی ہے. اچھا. اگر پیشنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر تک آ جائے تو اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سب سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو ہی ہوتا ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں نا جیسے ینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہیسیٹیٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں،
तो वो जी, क्या बिल्कुल उनकी देखिए काउंसलिंग 90 करते हैं? जी, जो पेशेंट जो है ना वो हेजिटेट फ़ील करते हैं या जो है ना वो डिनायल में होते हैं, मैं ये आपको बता दूँ तो वो उसके जो प्यारे होते हैं वो हमारे पास आते हैं और उनका एडमिशन बनवाते हैं। जैसे डिफरेंट कंट्री से या इस्लामाबाद से हुँ, हम पेशेंट को बाय इंटरवेंशन घर से भी पिक कर सकते हैं। तो हमारी टीम होती है प्रॉपर उस तरीक़ेकार के तहत वहाँ पे जाते हैं और वो इंटरवेंशन के ज़रिए पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सेंटर तक ले आते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। आप मुझे लास्ट में जो है वो हमारे जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप खुदा ना ख़ास्ता कभी-कभार आप ड्रग्स में मुब्तला है और आप यूज़र है, तो आप यहीं पे उसको स्टॉप कर दें और आप नशे को तर्क कर दें। क्योंकि कल को आप इसके आदी बन सकते हैं और आप इससे जान छुड़ा नहीं सकते। अगर किसी का प्यारा नशे की लत में मुब्तला है तो उसका बरवक्त इलाज करवाए और अगर किसी को अपने बच्चे पे शक है तो जल्द से जल्द अपने बच्चों का ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवाए ताकि बरवक्त अपने प्यारों की जो है ना मदद कर सके। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। इसी मैसेज के साथ मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगी और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक में बात की जाए तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।